لا يزال الخير حيا لا يزال. دینی مدارس اور عصری تعلیمی اداروں میں جو آپ اساتذہ کی تربیت یا وہاں پہ نظم و نسق کے حوالے سے محنت کر رہے ہیں، اس میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، ہم اس کو بڑے سادہ طریقے سے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑے معلم کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی جو اصول تدریس اور تربیت ہیں وہ دائمی ہیں۔ میں یہ بات چاہوں گا ہم ناظرین سے شیئر کریں کہ میں مغرب کی تعلیمی نظام سے اور تربیتی نظام سے اور تعلیمی فلسفے سے بڑا متاثر ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے خود یعنی کہ تحقیق کر کے تحقیق اتنی کر لی کہ تقریباً 50% تدریس نبوی کے طریقے پہ پہنچ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اس کو نمبر دیتا ہوں، بھئی آپ نے بڑی محنت کی ہے۔ تو ہمارے پاس تو پہلے سے معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اپنی تعلیمات کی شکل میں پوری شخصیت موجود، اصول موجود۔ ان اصولوں کو عصر حاضر کے مطابق ڈھالنا، ان کو استعمال کے لیے تیار کرنا، یہ تھا بنیادی کام۔ دینی مدارس میں تو یہ بڑا آسان ہے، کیونکہ ایک ماحول موجود ہے، سنت کے قریب ماحول موجود ہے، اور پھر وہاں کسی کو اس بات پہ بہت زیادہ آمادہ، بلکہ بالکل بھی آمادہ نہیں کرنا پڑتا کہ بھئی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلیں، تو تیار بیٹھے۔ وہ ٹریننگ اور اس میں تیار کرنا عصری تقاضوں کے مطابق، یہ وہاں کا چیلنج ہے۔ لیکن باقی اداروں میں جہاں پر مسلمان بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے، مسلمان پڑھاتے ہیں، اور پاکستان میں ہوتے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی، وہ لوگ اس بات پہ اصولی طور پہ تو آمادہ ہوتے ہی ہیں کہ طریقہ جو نبوی ہے تدریس میں وہ استعمال کیا جائے، لیکن اس کی بھی اپلیکیشن کیسے ہونی، اس کی تطبیق جو ہے، یہ ایک ایشو ہے ڈسکس کرنے کا اور وہ سکھانے کا، سمجھانے کا۔ اس پہ ہم نے مٹیریل بھی تیار کی ہے، کتابیں بھی تیار کی ہیں، اور الحمدللہ اب وہ 7 زبانوں میں کتابیں موجود ہیں۔ وہ ٹریننگ مینول جو ہے ہمارا، جو کتاب ہے، اور تقریباً اب 34 ملکوں میں اس کی ٹریننگ بھی ہم کروا چکے ہیں۔